آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں لوگ بریانی کی پلیٹ پر آتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کسی نے ہمیں نہیں بلایا، خدا کی قسم کسی نے نہیں بلایا، اپنے جذبات سے آئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو جلسے ہوتے ہیں یا پیڑھی ہیں وہ تو بریانی کی پلیٹ پہ آتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں بریانی کی پلیٹ پر آتے ہیں، کیا واقعی میں ایسے؟ عوام اس لیے آئی ہے، ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں اکثریت وہ تھی کہ جو 6,000 روپے پہ آئے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں، خریدے ہوئے لوگ تھے۔ بنگالہ میں بیٹھ گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ السلام علیکم اسلام جی۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہاں سے ہیں اور یہاں پر آج اس جلسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم کشمیر سے آئے ہیں، مظفر آباد سے، تو ہم اس لیے آئے ہیں انشاءاللہ عمران خان صاحب کو گھر بھیج کے پھر واپس جائیں گے۔ اور اس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ عام آدمی کے لیے خورد و نوش جو چیزیں ہیں وہ خریدنا مشکل ہیں۔ آئل کدھر پہنچ گیا، پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کی حالت دیکھ رہے ہیں، میرا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے، ٹھیک ہے۔ اس کی حالت دیکھیں کہ سیمنٹ میاں صاحب کے دور میں 500 روپے بیگ تھا، ٹھیک ہے، آج 920 روپے بیگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ریت کراش باقی چیزیں ہیں وہ بھی ڈبل ٹرپل ہو گئی۔ تو گھر لوگ یہ کہہ رہے 1 کروڑ گھر اور نوکریاں 50 لاکھ گھر، وہ 50 لاکھ گھر کدھر گئے؟ انہوں نے تو لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے۔ گھر بنانے کے قابل رہے ہی نہیں ہیں، کھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا جو ماہانہ جو ہے نا، ماہانہ 15,000 سے کم ہے، اور وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ 500 روپے کا اگر آئل خریدیں گے تو وہ کیسے گزارا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو 1 سال اور دے دیا گیا تو پھر تو کسی نے بچنا ہی نہیں ہے۔ پھر پہلے بھی ہم نے اپنا جو بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، اس کو پٹے ہوئے دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر ملک بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ اچھا، اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت، عوام کا جو اعتماد ہے وہ نہیں رہا، عوام اب عمران خان کو پسند نہیں کرتی، لیکن کل کا جو جلسہ ہوا ہے کافی تعداد میں عوام آئی تھی اور وہ اسلام آباد کی طریقہ سب سے بڑا جلسہ تصور کیا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ جو کل کا جلسہ ہوا ہے عوام کیوں آئی ہے اتنی مہنگائی کے باوجود بھی؟ سر، عوام اس لیے آئی ہے، ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں اکثریت وہ تھی کہ جو 6,000 روپے پہ آئے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں، خریدے ہوئے لوگ تھے، اور مجھے یہ بتائیں آج حالت یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس آٹے کی تھیلی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر انہیں 2 تھیلیوں کے پیسے مل گئے تو اس پہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کے پاس نہ باہر نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں بس چل رہا ہے۔ باہر نکلنے کا ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ جو آٹا پورا نہیں کر سکے گا اپنے گھر کا تو وہ باہر کیسے نکلے گا؟ حالات ایسے ملک میں پیدا کر دیے گئے ہیں کہ لوگ باہر نہ نکل سکتے۔ جو لوگ آئے تھے کل، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے لے کے آتے ہیں، لیکن وہ جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں لوگ بریانی کی پلیٹ پر آتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں فخر ہے کہ اگر وہ لوگ بریانی پہ آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو کھانا دیتے ہیں نا، بریانی دیتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے۔ آپ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ تو مانگ رہے ہیں، آپ بیرون ملک سے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوکت خانم کے نام پہ فنڈ لے کے وہ سیاسی پارٹی استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو ہی نہیں رہی آج تک۔ ہماری پاکستان کے اندر کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، فارن فنڈنگ کیسے تو بڑا ہوا ہے اس ٹائم پہ، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی چکر نہیں ہوا۔ اس میں تو یہ سب ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پیچھے کون ہے؟ وہ ساری عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف عالمی سازشیں ہیں، جو عالمی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چور جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان صاحب کو بیرونی طاقتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہمارے لیے کافی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کرپشن کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، ٹھیک ہے، علیم خان صاحب ہیں، اس طرح جتنے لوگ بھی ہیں، شیخ صاحب ہیں جو پنڈی کے ہمارے ادھر، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں، یہ سارے کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، سارے کرپٹ ہیں۔ انہوں نے اربوں روپیوں کی کرپشن کی، اربوں روپے کی کرپشن کی۔ یہ آپ شوگر والا جو سکینڈل ہے آپ دیکھیں، اربوں روپے اس میں کرپشن کر کے ان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا عمران خان صاحب نے۔ ابھی جو ہے نا ویسے ٹوپی ڈرامے کر کے جو ہے نا اپنی جان پہ یہ سائڈ پہ کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں۔ آپ آج دیکھیں، آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے کاف لیگ جو ہے اس کا بنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ پہلے کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ اس میں اس کا کریڈٹ بھی تو مسلم لیگ نون کو جاتا ہے کہ آج جو ہے آپ کے عوام کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، جن کو آپ نے 5 سال لفٹ نہیں کروائی،
ٹھیک ہے. آج ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ہم کس طرح بچ جائیں. آپ بچیں گے نہیں. عمران خان صاحب آپ کی چھٹی ہو چکی ہے. کیا مقصد ہے آج کے جلسے میں آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نیٹورک سے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اللہ کرے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. ہمیں اس نے مہنگائی سے مار دیا ہے. جو نواز شریف کے دور میں ہم 140 روپے کا گھی کا پیکٹ لیتے تھے آج وہ 480 روپے کا مل رہا ہے. اور میں ایک مزدور ہوں, میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, اپنے خرچے پہ آیا ہوں, کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا, نہ میں کچھ کسی سے لے کے آیا ہوں. اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک جدوجہد کریں گے جب تک یہ وزیر اعظم رہے گا, ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ہم اسے انشاءاللہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹا کے دم لیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں بریانی کی پلیٹ پر آتے ہیں, کیا واقعی میں ایسے؟ الحمدللہ روٹی بھی اپنے گھر سے کھا کے آئے ہیں, اپنے خرچے سے آئے ہیں, کسی سے کچھ بھی نہیں لیا, کسی سے کچھ بھی نہیں لیا. بریانی تو کیا, ہم نے جو ہے نا روٹی بھی اپنے خرچے سے, یہ دیکھو ہم راستے میں امرود اٹھا کے اپنے خرچے سے کھا کے آ رہے ہیں, کسی سے کچھ چیز نہیں لی ہے, نہ ہم نے کسی نے کچھ دیا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ عمران خان کو کیا پیغام دیا, اس نے ملک کا بیڑا گرو کر دیا, مہنگائی سے ہم لوگوں کو مار دیا. اور اس سے کیا کہیں, مہنگائی اتنی کر دی کہ جو ہے نا غریب آدمی گزارا ہی نہیں کر سکتا. سر کہاں سے آئے اور آج جلسے میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ بس اس لیے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو تمام عوام جو ہے نا ان کے خلاف ہے, تو اس لیے کہ اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے. عوام تو کدھر خلاف ہے؟ کل بھی عوام بہت زیادہ آئی تھی, تو کیا آپ جو عوام آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی سارے حکومتیں ان کے پاس یہ سارے سرکاری مشینری ہمارے اور آپ کے ٹیکسز استعمال کر کے عوام کو جمع کر کے لائے تھے. یا آج ہم آئے, یا میرا چھوٹا بیٹا ہے میرے ساتھ اپنے پیسوں پہ آئے, کسی نے ہمیں نہیں بلایا, خدا کی قسم کسی نے نہیں بلایا, اپنے جذبات سے آئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو جلسے ہوتے ہیں یا پیڑھی ہیں وہ تو بریانی کی پلیٹ پہ آتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ نہ ہم نے بریانی کھائی, نہ ہمیں کسی نے بلایا, ہمیں قائد نے کہا ہے, ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے. جب تک اس حکومت سے جان نہیں چھوٹے گی ہمارا احتجاج جاری رہے گا. کیا لگتا ہے طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہو جائے گی؟ عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے. ہم جشن منانے کے لیے آئے ہیں, ہو چکی ہے, پہلے سے کامیاب ہو چکی ہے. لیکن کل بنیگالہ میں بیٹھ گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا. اچھا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا چوروں کا ٹبر اکٹھا ہو گیا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ کوئی عالمی سازش نہیں ہے, یہ کوئی عالمی سازش نہیں ہے. یہ جس طرح ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے, جس طرح اس کو لایا گیا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. اب جس طرح یہ جا رہے ہیں نا تو سب کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس طرح کام نہیں چل سکتا جب تک اصلی جمہوریت نہیں آئے گا. عوام کی جمہوریت نہیں آئے گا, جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.